جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق استنبول، مصنف حکیم محمد سعید، اور ہمارا یہ آج کا دوسرا لیکچر۔ یہاں سے ہم دوبارہ آج آغاز کر رہے ہیں کہ اس مسجد کی تعمیر سلطان سلیمان کے ایما پر، یعنی کہ ان کے کہنے پر، فن تعمیر کے مشہور ماہر معمار جناب محترم سنان کے ہاتھوں ہوئی۔ اس کا سنگ بنیاد اس کا سنگ بنیاد 1550 میں رکھا گیا اور 1557 میں اس کی تعمیر پایہ تکمیل کو پہنچی۔ یہ مسجد ترکی کی تمام مساجد سے ممتاز ہے۔ اس مسجد کا گنبد بہت ہی دل نواز ہے۔ اس گنبد کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے 5 اور گنبد ہیں جو بالکل اسی طرح محسوس ہوتے ہیں جیسے تاروں کے درمیان چاند۔ اس مسجد کی کھڑکیوں پر بے انتہا نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد ترکوں کے فن تعمیر اور ان کی نفاست پسندی کا حسین مرقع ہے، یعنی کہ خوبصورت نمونہ ہے۔ سلیمانیہ سے ملحق، یعنی کہ اس کے ساتھ ملی ہوئی اٹیچ ایک بڑا کتب خانہ ہے، لائبریری ہے۔ یہاں مخطوطات کا سب سے بڑا ذخیرہ محفوظ ہے۔ مخطوطات، ہاتھ سے لکھی گئی کتابیں، خطوط اور پرانی دستاویزات۔ اندازے کے مطابق 1,00,000 قلمی کتابیں یہاں ہیں اور نہایت ترتیب و تنظیم سے رکھی ہوئی ہیں۔ جب میں اپنے رفیقوں کو باسفورس، گولڈن ہارن اور آیا صوفیہ کی سیر کراتا ہوا یہاں سے سلیمانیہ میں لایا تو سب کی حیرت اور مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ہم سب نے یہاں اچھا خاصا وقت صرف کیا۔ اب یہاں سے ہم توپ کاپی سرائے چلے کہ ترکی میں یہ ایک نہایت اہم عجائب گھر ہے۔ ہم سب دوست، یعنی محترمہ خانم ڈسلوا، محترم ڈاکٹر محمد شعیب اختر، محترم ڈاکٹر عطاء الرحمن، محترم جناب ڈاکٹر ظفر اقبال، توپ کاپی پہنچ گئے۔ یہاں آئے تو سیلانیوں، یعنی کہ ٹورسٹ، سیر کرنے والوں کا جمع غفیر تھا، بہت زیادہ رش تھا۔ میرے دوستوں کو ناشتے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ توپ کاپی میں نہایت عمدہ، یعنی کہ نہایت زوردار بہترین ناشتہ کیا۔ میں نے بس جوس نوشے جان کر لیا۔ مصنف کہتا ہے کہ میں نے صرف جوس پیا اور باقی میرے دوستوں نے جو ہے وہ ناشتہ کیا۔ ان دوستوں نے ترکش بیڈ بند کی خوب تعریف کی۔ خیر جناب، جلدی ناشتہ کر کے ہم توپ کاپی سرائے میوزیم دیکھنے کو چل پڑے۔ اب آپ یاد رکھیے گا، توپ کاپی محل تھا پہلے، پھر جو ہے وہ میوزیم بن گیا، اور ایک توپ کاپی کتاب کا نام بھی ہے۔ استنبول کے عجائب خانوں میں توپ کاپی کی حیثیت شہرہ آفاق ہے، یعنی کہ ایسی چیز جس کی پوری دنیا میں شہرت ہو۔ یہاں رومی، بزنطینی، عثمانی عہد کے ہزاروں لاکھوں قیمتی اشیاء رکھی گئے ہیں۔ ان میں عثمانی سلاطین کے آثار، جوہرات، ملبوسات اور دیگر اشیاء آرائش و تعظیم کے علاوہ چینی، جاپانی، عربی اور یورپی عجائب بھی رکھے گئے ہیں۔ توپ کاپی میں آثار قدیمہ کے ایک عجائب گھر کے علاوہ فوجی عجائب خانہ بھی علیحدہ موجود ہے جو اوقاف کہلاتا ہے۔ اسلامی ترکی آرٹ، ادب اور نقاشی نیز مصوری کے بھی حیرت انگیز نمونے موجود ہیں۔ اسلامی علوم و فنون اور ثقافت کو آگے بڑھانے میں سلجوقیہ ترک، بالخصوص عثمانی حکمران کا کردار بہت نمایاں ہے۔ انہی کی علمی ذوق کی وجہ سے استنبول کا عجائب خانہ توپ کاپی، جہاں نوادر اور آثار قدیمہ کا مشہور عالم مرکز ہے، وہاں علم و فن کے بیش بہا ذخیروں اور نادر کتابوں کا بھی مخزن بنا۔ نوادر کتب اور اہم مخطوطات کے الگ شعبے ہیں۔
بعض ایسی کتابیں بھی وہاں موجود ہیں کہ جن کا ایک ہی نسخہ دنیا میں موجود ہے اور وہ نسخہ توپ کاپی میں ہے۔ انگریزوں کے علمی ذوق کے مداح و ستائش بہت کم کی جاتی ہے، مگر خود ولیم راجرز نے اپنی مشہور تصنیف، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی لیکچر کے شروع میں کہا کہ توپ کاپی محل، میوزیم اور کتاب کا بھی نام ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہاں پر یہ کتاب کا نام ہے اور جس کے مصنف ہیں ولیم راجرز۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ یہ گلہ بھی کیا کہ انگریزوں نے بہت سے مسلم اداروں اور خاص طور پر بیت الحکمت کا ذکر کیا ہے تو ضرور کیا، لیکن توپ کاپی کو نظر انداز کر دیا، جہاں قدیم اسلامی عہد کے نادر و نیاب کتابیں بکثرت موجود ہیں۔ مخطوطات و مسودات کے لحاظ سے بھی دنیا کے عجائب خانے اور بہت سے میوزیم اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں، یعنی کہ کم تر۔ تقریباً ہر علم و فن سے متعلق اہم کتابیں یہاں موجود ہیں۔ فن خطاطی کے مظہر کی حیثیت سے قرآن کریم کی وہ آیات توپ کاپی میں موجود ہیں جو مشہور خطاطوں کی ہنرمندی کے نمونے کی حیثیت سے عالمی شہرت رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سہان پر نسخ میں ایک اہم مخطوطہ بھی توپ کاپی میں موجود ہے۔ استنبول آ کر مسجد سلطان احمد کیسے نہ دیکھتے، ہمیں تو نماز ظہر بھی ادا کرنی تھی، یہاں سے ہم مسجد سلطان احمد آ گئے۔ سلطان احمد سلطان محمد ثالث کا بڑا لڑکا تھا جو 14 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ نوعمری کے باوجود ایک پختہ کار اور صاحب تدبر بادشاہ تھا۔ سلطان احمد نے 28 سال کی عمر میں 22 نومبر 1617 کو وفات پائی۔ ایم سی کیوز ہیں جی سارے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی بنوائی ہوئی شاندار مسجد جو شاہی مساجد میں بہت ممتاز اور قدیم زمانے میں وہی جامع مسجد تھی۔ آج جامعہ سلطان احمد اپنے ڈیش میناروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسے سلطان احمد نے اپنی وفات کے سال مکمل کیا۔ یہ شاہی مسجد بہت سے مذہبی تہواروں کے منانے کی جگہ اور بہت سے درباری رسمی جلوسوں کا مرکز رہ چکی ہے۔ مسجد تاریخی حیثیت کی حامل ہے۔ یہاں سب نے وضو کیا، نماز ظہر اور نماز عصر ملا کر پڑھی۔ سیلانیوں کا یہاں بھی مجمع تھا اور خوب تھا۔ اب ہم استنبول کی سیر کے آخری مرحلے میں آ گئے تھے۔ میں ترکی جب بھی آتا ہوں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ضرور آتا ہوں۔ مصنف کہتے ہیں آج بھی ہم پانچوں سوار آخر میں مزار اقدس پر حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ علم ایسا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسائل کی تحقیق میں انہی سے رجوع یعنی کہ رابطہ کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں تین چیزیں بڑی نمایاں تھیں۔ نمبر 1 جوش ایمانی، نمبر 2 حق گوئی، اور نمبر 3 حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے کراں بہت زیادہ محبت و عقیدت۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ و مقام یہ ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ہر شخص چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام اس کے یہاں ہو، لیکن کارکنائے قضاء و قدر نے یعنی کہ جو ہماری قسمت کا اور ہماری تقدیر کا مالک ہے مراد اللہ، اس شرف کے لیے، اس خوبی کے لیے، اس نیکی کے لیے یا اس خصوصیت اور خاص چیز کے لیے جس گھر کو دیکھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشانہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی روشنی میں فتح قسطنطنیہ کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں، جیسا کہ ابتدا میں ذکر کر چکے ہیں، قسطنطنیہ پر فوج کشی ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گروہ میں شریک تھے۔ سفر جہاد میں ایک وبا پھیل گئی، مجاہدین کی بڑی تعداد اس وبا کا شکار ہوئی۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علیل ہوئے، ان کا انتقال ہوا تو مسلمان مجاہدین نے انہیں رات کے وقت قسطنطنیہ یعنی کہ استنبول کی دیواروں کے نیچے دفن کر دیا۔ آج یہی مقبرہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے مرجع خیر و برکت بنا ہوا ہے۔ اب ہمیں اتا ترک ہوائی میدان جانا تھا، ہوائی میدان یعنی کہ ایئرپورٹ، اپنا سامان لینا تھا۔ آدنا یہ ترکی کا ایک تاریخی شہر ہے، جانے والا جہاز کہتے ہیں، اس میں بیٹھنا تھا۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے اپنے ان دوستوں کو آج 8 گھنٹے میں استنبول کی سیر کرا دی۔ تو مصنف تھے حکیم محمد سعید، ان کی کتاب جہاں سے یہ سفر نامہ لیا گیا، سعید سیاح ترکی میں۔ امید ہے کہ آپ کا یہ سبق ریڈنگ کے بعد جو ہے مکمل تیار ہو چکا ہوگا۔ آج آپ کا ہوم ورک بھی یہی ہے کہ آپ نے اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں خوش خط لکھنا ہے اور مجھے بھیجنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے محمد امین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔